بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تفہیم الآثار کی ایک اور نشست کے ساتھ میں سید مطیع الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی نشست میں ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند آثار کو دیکھا تھا، اور اس کی روشنی میں دیکھا تھا کہ وہ صحابہ کی شخصیت اور ان کے علمی مقام کو کیسے دیکھتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم چند اور آثار کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیر آفیس سے ہیں؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ کی دعا ہے اللہ کرم۔ آپ کی بڑی نوازش ہے، آپ ہمیں وقت عنایت فرماتے ہیں۔ تو آج پھر ہم نے کچھ آثار کا انتخاب کیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں صحابہ کی شخصیت اسی موضوع کا تسلسل ہے۔ جی جو اسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے آثار میں صحابہ کا جو علم اور عمل ہے وہ بطور نمونہ اور اسوہ کے اس کو اسوے کی حیثیت کیسے اور کیوں حاصل ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے آثار کی روشنی میں ہم نے پچھلی دفعہ بہت سارے پہلوؤں کی طرف دیکھا تھا۔ آج کچھ اور آثار ہیں، میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھتا ہوں، اور اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ آج کی نشست کا جو پہلا اثر ہے وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا اکیاسا عملوا صالحا واکلوا طیبا۔ یہ ایک متن چلتا رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑے دانا تھے، اور انہوں نے بڑے صالح عمل کیے، پاکیزہ رزق کھایا، اور فضل کو مقدم کیا، دنیا کی دوڑ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، اور اس کی ذلت نہیں اٹھائی انہوں نے، اور جو صاف چیز تھی وہ لی، اور جو گندگی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اور اگر انہوں نے کوئی نیکی کی، ان کے دل میں کوئی نیکی پیدا ہوئی، انہوں نے عمل میں نیکی کی، تو اس سے ان کے ہاں کوئی جو ہے فخر تکبر پیدا نہیں ہوا۔ اور اسی طرح اگر خطا ہوئی تو اس کو انہوں نے معمولی نہیں جانا۔ تو بڑی جامع انداز میں انہوں نے، بڑے خوبصورت انداز میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ ایک ایک کر کے اس کو تھوڑا سا ایک تو واضح فرمائیے۔ اب یہ حسن بصری رحمہ اللہ کا ہے، باقی جو آثار بھی آج ڈسکس کریں گے وہ بھی تابعین کے ہیں، اکابر تابعین کے۔ تو اب اس اثر میں حسن بصری رحمہ اللہ صحابہ کی دینی شخصیت اور دینی کردار کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو حسن بصری رحمہ اللہ کی اپنی شخصیت بھی اس میں جھلک رہی ہے۔ وہ ایک بڑے ظاہر عالم بھی تھے، متکلم بھی ہیں، لیکن وہ ہماری دینی روایت میں زہد، تقوی، وعظ، دنیا سے بے رغبتی کا جو ایک نمونہ ہے، پورا یعنی ایک گفتگو ہوتی ہے۔ حسن بصری اس روایت کے بھی آدمی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس پہلو سے اور یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو لوگوں کے سامنے واعظ کیے، لوگوں کے اندر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق پیدا کرنے کے لیے جو انہوں نے گفتگو کی ہوگی، اس میں کسی موقع پر یہ فرمایا، یہ بات کہی ہے۔ تو بیان تو وہ ظاہر صحابہ کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاں ہمیں دینی نمونہ کیا ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمیں بھی اس کو اختیار کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ دانش مند ہونے کا، ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا اکیاسن، پہلا جملہ کیس، اکیاس، دانا۔ تو دینی نقطہ نظر سے سمجھداری کیا ہے، دانا ہونا کیا ہے، وہ ہمیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے دکھائی دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ان کے دانا ہونے کے یہ سارے پہلو ہیں کہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے عمل کیے، پاکیزہ رزق کھایا، حرام رزق میں ملوث نہیں ہوئے، اور آگے وقدموا فضلاً، جی انہوں نے آگے اپنے جو عمل بھیجے ہیں وہ فضیلت والے، فضل والے اعمال ہیں۔
اور دنیا کی دوڑ میں وہ شریک نہیں ہوئے. دنیا کھل گئی، دنیا کی فتوحات ہوئیں، اور لیکن صحابہ کرام مجموعی طور پر اور انفرادی طور پر بھی اس منافست میں شریک نہیں ہوئے. تو آگے ہم دیکھیں گے کہ صحابہ میں سے جن کو بعد کے دور میں، فراوانی کے دور میں دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا، تو ان کے یہاں بھی کیسے ایک فکر مندی کی کیفیت مسلسل رہتی ہے. بالکل ایسی کہ پتہ نہیں ہم یہ دنیا کی آسائشیں ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو پتہ نہیں ہمارے اجر کا کیا بنے گا. کہیں یہی اسی صورت پہلے لوگ جو چلے گئے وہی اچھے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا سارا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. اب ہم دنیا کی یہ نعمتیں بھی لے رہے ہیں، تو پتہ نہیں ہمارے اجر کا کیا بنے گا. تو جتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس میں بھی ان پر فکر مندی طاری ہے. بالکل ٹھیک. پھر یہ کہ دنیا میں جو چیزیں صفو اور قدر کی تعبیر کو استعمال کریں، بالکل دنیا میں جو چیزیں پاکیزہ ہیں، صاف ہیں، ان سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. جو قدر ہیں، ایسی چیزیں، ایسی طریقے جن سے انسان کا دین اخلاق میلا ہو جاتا ہے، ان کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو یہ دینی سمجھداری کا اور دینی زندگی کا اور دینی شخصیت کا ایک بڑا بنیادی پہلو بیان کر رہے ہیں کہ اگر نیکی کی ہے تو اس پر انسان اترائے نہیں. بالکل ٹھیک. اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اس میں اپنی بڑائی کا احساس پیدا نہ ہو. بالکل ٹھیک. اور کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس پر بے پرواہی کا یا اس پر یعنی اصرار کا پہلو نہ ہو. کسی غلطی کو، کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے. تو یہ سارے پہلو وہ صحابہ کی شخصیت کے بارے میں انہوں نے اپنے مشاہدے سے اور ان کی صحبت سے جو چیزیں سیکھیں اس کا وہ حاصل اس میں بیان کر رہے ہیں. بالکل صحیح. بہت خوب. جو سب سے خوبصورت مجھے اس میں بات لگی وہ یہ تھی کہ دنیا کی دوڑ میں وہ شامل نہیں ہوئے. یہ آج کے دور میں میں دیکھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی بڑی انسپائریشن. آزمائش تو یہی ہے نا جی. تو قرآن مجید کی اس آیت کی ایک طرح سے تفسیر کر رہے ہیں. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ دوڑ کا، مسابقت کا، آگے بڑھنے کا جذبہ آخرت کے لیے ہونا چاہیے. اصل میدان تو وہ ہے. اصل بالکل ٹھیک. ان قتادہ سے، حضرت قتادہ سے ہے کہ قال اثنى اللہ علی اصحاب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسن الثناء. اور وہ قرآن مجید کی آیت انہوں نے پڑھی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. فرماتے ہیں کہ ہؤلاء خیار هذه الامہ ثم جعلهم اللہ اہل رجا کما تسمعون وانہ من رجا طلب ومن خاف ہرب. یہ جو اہل الرجا انہوں نے کہا صحابہ کو، یہ ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی. جی. قتادہ ابن دعامہ یہ ایک دوسرے بڑے اکابر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور خاص طور پر ان کی آراء تفسیر میں کافی بہت بیان ہوتی ہے. تو قتادہ جو ہیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی شخصیت کے بارے میں، اور وہی ان کی دینی شخصیت ان کے اندر، ان کو دیکھ کر دین کا، خدا کے ساتھ تعلق کا کون سا پہلو متاثر کرتا ہے انسان کو، اس کو بیان کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کہ جنہوں نے جو ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے. صحیح. تو ان کو اللہ کی رحمت کی امید ہے. تو وہ یہ نمایاں کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان میں اور دینی شخصیت میں اللہ کے ساتھ ایک اچھی توقع وابستہ ہونا، بالکل ٹھیک، اللہ کی رحمت کی امید ہونا اور شخصیت پر رجا کا غالب ہونا، یہ کتنا اہم ہے. تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کا یہ وصف، وہ خیار و حاضر الامہ ہے، اور ان کا یہ وصف اللہ خود بیان کر رہا، اولئک یرجون رحمت اللہ. تو رجا، اصحاب الرجا میں اللہ تعالیٰ ان کو ذکر کر رہا، اور آخر میں پھر وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ جو کیفیت ہوتی ہے یا خدا کے ساتھ تعلق کا یہ جو معاملہ ہے، تو اس سے پھر انسان کی شخصیت میں کیا رویہ پیدا ہوتا ہے. من رجا طلب، آدمی کو جہاں سے توقع ہوتی ہے تو وہ پھر طلب کرتا ہے، وہ پھر اس رجا کے، اس توقع کے جو ساتھ وابستہ وعدے ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اور جس کے اندر خوف ہوتا ہے وہ پھر
اس انجام سے اور اس عاقبت سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو خلاصہ آخری جملے میں من طلب رجا، من رجا طلب ومن خاف ومن خاف حرب۔ حرب، بالکل ٹھیک ہو۔ ایک اور اثر ہے، طارق بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا اور لوگ ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ یہ مسجد کون سی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ اس جگہ پہ ہے مسجد جہاں بیت مسجد سے مراد یعنی یہاں کوئی بنی ہوئی عمارت نہیں، مطلب ایک جگہ جس کو لوگ نماز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ خاص چیز یہ وابستہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیت رضوان ہوئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں، طارق بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں سعید ابن مسیب کے پاس آئے اور ان سے انہیں یہ بات بتائی، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت رضوان کے صحابہ میں، وہ حدیبیہ کے اور حدیبیہ میں بھی شرکاء میں سے، جی بالکل، مسیب رضی اللہ۔ اور ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے بتایا کہ ہم جب اگلے سال آئے تو ہم تو وہ جگہ بھول چکے تھے کہ کون سی وہ جگہ ہے، اور وہ کہنے لگے کہ بھئی آخری جو جملہ بڑا اہم ہے۔ سعید کہتے ہیں فقال سعید ان اصحاب محمد لم يعلموها وعلمتموها انتم فانتم عالم، یعنی بھئی اصحاب تو رسول اللہ کے ساتھیوں کو تو وہ اگلے سال یاد نہیں رہا کہ کون سا درخت، تمہیں پتہ، تم تو تمہیں پتہ چل گیا، تم تو جانتے، تمہیں زیادہ علم ہے۔ یعنی گویا صحاب جو ہیں وہ جگہوں کے ساتھ ایک طرح کی جو تقدیس کی وابستگی ہے وہ ان کا ٹرینڈ نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، ان کا سارا ذوق تو اصل میں عمل کی طرف ہے۔ یہ مجھے ایسے لگتا ہے اس اثر میں۔ ہاں، یہ اہم اثر ہے، بخاری، امام بخاری نے نقل کیا۔ سعید ابن مسیب بھی اکابر تابعین میں سے، جو ان کو فقہائے سبع جو کہا جاتا ہے، جی جی جی، تابعین کے دور میں جو 7 بڑے فقہا تھے حجاز میں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے والد جیسے وہ خود بتا رہے ہیں مسیب رضی اللہ عنہ جی بھی جی جی، صحابہ میں سے تھے۔ اس میں جملہ اس پہلو سے بھی اہم ہے کہ اس سے صحابہ کے دینی رویوں کا ایک پہلو واضح ہوتا ہے، اور دوسرے اس میں اصل میں تعریض بھی ہے نا، سعید ابن مسیب تعریض لوگوں کو کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں اسوہ تو صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کو اگلے سال سیب رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی اور دوسرے صحابہ بھی کہتے ہیں کہ اگلے سال جب ہم آئے تو وہاں ظاہر ہے اور بھی درخت ہوں گے، تو متعین طور پر کون سا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، تو متعین طور پر ہمیں یاد نہیں تھا، ہم بھول گئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس سے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں میں یعنی تبرک کا تصور وہ تو دین میں ہے، صحابہ کے ہاں یہ چیز تھی، لیکن یہ کہ وہ ایک اعتدال میں تھی، ایک توازن کے ساتھ تھی۔ تو صحابہ نے اس کا اہتمام نہیں کیا کہ اس درخت کو جہاں وہ حضور بیٹھے تھے اور اس کا ایک اتنا اس کی ایک تاریخی اہمیت بھی تھی، تو اس کو وہ مارک کر کے محفوظ کر کے چھوڑ کے جائیں کہ یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ صحیح۔ اگلے سال جب آئے تو قدرتی طور پر جذبہ یہ پیدا ہوا یا جستجو ہوئی کہ وہ درخت جہاں پچھلے سال ہم نے بیعت کی تھی وہ کون سا ہے، تو وہ متعین طور پر ان کو یاد نہیں رہا۔ بعد میں پھر ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے قیاس سے، اندازے سے کوئی ایک درخت متعین کر کے تو یہ سمجھا کہ یہی درخت تھا اور وہاں پہ نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ تو اب یہ فی نفسی ہی انفرادی طور پر لوگ کوئی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی کبھی چیز نہیں ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں کو باقاعدہ ایک دینی رسم بنا لیا جائے، ایک ایسی جگہ جہاں پہ اتفاقاً آپ تشریف فرما تھے اس کو باقاعدہ نماز کی جگہ بنا لیا جائے، یہ اب دینی مزاج کے اور صحابہ کا جو خاص طور پر دینی فہم ہے اس کے خلاف۔ بالکل ٹھیک۔ تو ابن مسیب دونوں پہلو واضح کر رہے ہیں، ایک تو اس طرح کی چیزوں میں صحابہ کا مزاج کا، دوسرے یہ کہ مقتدا ان کو ماننا چاہیے۔ اگر انہوں نے ایک چیز یاد نہیں رکھی، اس درخت کی اس طرح سے تعیین کو اہم نہیں سمجھا، وہاں پہ نماز پڑھنے کو اس طرح رسم نہیں بنایا، تو تم لوگ یہ کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ کہ انتم عالم، تمہارا علم صحابہ سے زیادہ۔ بالکل صحیح۔ اچھا، وہ جو میں پوچھتا چلوں کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی درخت کٹوا بھی دیا تھا، تو وہ جی حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے جی جی کہ انہوں نے بھی
سفر حج میں یہ دیکھا کہ لوگ اس کا اہتمام کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کو کٹوا دیا. اب اس میں اہل علم مختلف آراء ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ حتمی طور پر تعیین اس کی تھی نہیں, بالکل ٹھیک ہے, منسوخ, اور لوگ ایسے اندازے سے اور قیاس سے کسی درخت کو سمجھ رہے تھے, تو سیدنا عمر نے غلط فہمی کے سد ذریعہ کے طور پر کاٹ دیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جیسے امام ابن تیمیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں, اگر وہ معلوم بھی تھا تو بھی سیدنا عمر نے اس لیے کٹوا دیا کہ ایک چیز, ایک ایسا مقام جس کو شریعت نے کوئی اس مقصد کے لیے مقرر نہیں کیا, اس کی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے, تو لوگ ایک دینی نسبت کی وجہ سے اس کو کوئی ایک دینی عمل نہ بنا لیں. بالکل ٹھیک ہے. کہ اب حج میں جاتے ہوئے آتے ہوئے یہ ایک مستقل اس کی رسم کا حصہ بن جائے. بالکل صحیح. کہ جو لوگ حج عمرے کے لیے جائیں وہ اب اس درخت کے ساتھ پاس نماز بھی پڑھیں, تو ایک طرح سے بدعت کی شکل اختیار کر لی. تو سیدنا عمر نے پھر اس کو کٹوا دیا تھا. ایک اور اثر ہے میرے سامنے, یہ امام اوزاعی سے ہے. قال الاوزاعی فی الرجل یسأل امومن انت حقا, تو انہوں نے جو جواب دیا قال ان المسألہ عما سئل من ذلك بدعۃ, انہوں نے کہا کہ یہ تو بدعت ہے اس طرح کا سوال کرنا. اور آگے جو روایت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی اس طرح کے سوالات جو تھے یہ صحابہ کے ہاں موجود نہیں تھے, نہیں پوچھے جاتے تھے. اس طرح کی چیز میں تو بہت تعمق کرنا پڑے گا چیزوں کو جاننے کے لیے, اور صحابہ کے مزاج میں اور ان کے ہاں یہ چیز بالکل نہیں. اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو ان کے ہاں پائی جاتی, اور انہوں نے کوئی خیر کا عمل چھوڑا نہیں ہے. تو یہ جو ہے, اور آخر میں انہوں نے وہی آیت پڑھی, وہم اصحاب, آیت نہیں ہے, ان کا یہ تبصرہ ہے, اور اس کے بعد انہوں نے آیت پڑھی ہے. کہا کہ وہم اصحاب النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذین اختارہم لہو وبعثہ فیہم ووصفہم بما وصفہم, اور فقال محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ والی آیت انہوں نے مکمل کی. تو گویا وہ اس طرح کے سوالات کو بھی پسند نہیں فرما رہے جو صحابہ کے ہاں ڈسکس نہیں ہوئے. اور اب پھر وہی پہلو واضح کر رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں, دین میں کیا چیزیں اہم ہیں کیا نہیں ہیں, اس میں اسوہ اور نمونہ صحابہ کی جماعت. تو ایک تو امام عبد الرحمن اوزاعی اتباع تابعین میں سے, جی جی, تابعین میں سے نہیں ہے, لیکن ان کا بڑا مقام ہے, فقیہ و اہل الشام ان جی کو جی بالکل کہا جاتا ہے. نام امام ابو یوسف کے معاصرین میں سے ہیں, اور آپس میں ان کی علمی بحث بھی ہوئی تھی. سیر اوزاعی پر ایک رد امام ابو یوسف نے لکھا, الرد علی سیر الاوزاعی. بڑے عالم ہیں فقیہ اہل الشام. تو وہ یہی جو ہمارے اس نشست کا موضوع ہے اور نقطہ اسی کو واضح کر رہے ہیں کہ تابعین کے دور میں, اتباع تابعین کے دور میں بہت سے لا یعنی اور بے مقصد قسم کے کلامی سوالات, کلامی مسائل پیدا ہو رہے تھے. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایک آدمی سے اگر پوچھا جائے کہ کیا تم انت مومن حقاً, کیا تم سچ مچ حقیقتاً واقعتاً مومن ہو, تو اس پر اس کو کیا کہنا چاہیے. اب یہ ظاہر ہے کہ اس سوال کے پیچھے یہ تصور تھا کہ ہاں اللہ کے علم میں آدمی مومن ہے کہ نہیں, کیا مرتے دم تک وہ مومن رہے گا کہ نہیں رہے گا. اب یہ سارے امکانات ہیں, تو امکان تو ہے کہ آدمی اللہ کے علم میں مومن نہ ہو, نعوذ باللہ. امکان تو ہے کہ مرنے سے پہلے نعوذ باللہ ارتداد کا شکار ہو جائے. تو کیا اس آدمی کو, جب آدمی سے پوچھا جائے تو اس کو ان امکانات کو سامنے رکھ کے تردد سے کام لینا چاہیے کہ پتہ نہیں میں ہوں کہ نہیں ہوں, یا یہ کہنا چاہیے کہ نہیں میں ہوں. بالکل ٹھیک, صحیح. تو اب اوزاعی یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ سوال پوچھنا ہی بے وقوفی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سوال پوچھنا اور اس کے بارے میں کوئی جواب دینا, کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا, یا صحابہ یہ پوچھتے تھے, یا صحابہ نے یہ بتایا کہ بھئی آدمی کا ایمان تبھی معتبر ہے جب وہ اپنے بارے میں اس طرح کی پکی گواہی دے. تو یہ لا یعنی سوال ہے. بالکل ٹھیک, یہ بدعت ہے, اس طرح کے سوال نہیں پوچھے جاتے تھے. اور اس میں تناظر میں وہ اصل بات بیان کر رہے ہیں
کہ دین اور ایمان کے معاملے میں جو چیزیں بھی ضروری تھیں، جن کی بھی دین میں کوئی اہمیت تھی، جو چیزیں بھی خیر تھیں، وہ ہمیں صحابہ کے پاس مل جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ کوئی نیا مسئلہ، کوئی نیا سوال ایسا اٹھا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ بڑا اہم ہے، اس کا جواب ہونا چاہیے، صحابہ کے ہاں اس کا ذکر اذکار ہی نہیں ملتا، تو گویا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دین کی خیر کی کوئی بات اللہ نے ان کو نہیں بتائی، ان سے اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھ لی، اور اب کوئی ایسے چہیتے، ایسے مقرب لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو اللہ نے یہ بات سجھا دی ہے. یعنی یہ بات بھی بڑی اہم ہے. بالکل ٹھیک. تو اس میں انہوں نے بہت اچھا صحابہ کے مقام کو بھی بتا دیا ہے، اور اصل میں یہ بتا دیا کہ دین میں وہ کیسے اسوہ ہیں. اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے اس طرح کے جو سوالات پیدا ہوئے تو اس کے بارے میں اہل سنت کا، صحابہ کا اور تابعین کا جو بنیادی ایک موقف ہے کہ اس طرح کے سوالات میں الجھنا یہ اصل میں اس راہ راست سے ہٹنا ہے جس پہ اللہ کے رسول اپنی امت کو چھوڑ کر گئے. بالکل صحیح. یہاں ایک سوال چھوٹا سا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی نشست میں ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے آثار کو بھی دیکھا، اور یہاں بھی ہم تابعین اور تبع تابعین کے سب اکابر تابعین جی ان کے آثار دیکھ رہے ہیں. ایک فطری طور پہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں، وہ نئی جنریشن کے اندر کچھ نئی چیزوں میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو وہ نہیں پسند کر رہے ہوتے. تو کیا یہ بھی کوئی وجہ ہے صحابہ کے ہاں کہ وہ ایک نئی جنریشن ہے، ایک نیا دور ہے، ان کے ہاں کچھ نئی چیزوں کو وہ قبول نہیں کر رہے، جیسے کہ نیچرلی فطرتی طور پہ یہ ہوتا ہے؟ تو اس تناظر میں بھی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں. یعنی کچھ چیزیں جن کے معاملے میں صحابہ اور تابعین حساس ہیں کہ ان معاملوں میں دینی طور پر یہی رویہ درست ہے، سکوت کا یا ان میں نہ الجھنے کا، تو اس کے بارے میں تو وہ دینی طور پر حساس ہے. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے بھی یہی جا رہے ہیں کہ بھی نئی نئی جو باتیں ہیں، وہ جو حدیث میں جن محدثات الامور کا ذکر ہے وہ اسی نوعیت کی چیزیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. ایسی چیزیں دین میں شامل کرنا، ان کو اہمیت دینا، ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بیان کی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے معاملے میں تو وہ دینی نقطہ نظر سے حساس ہے. کچھ چیزیں کلچرل ہو سکتی ہیں تو وہ بھی ایک فطری چیز ہے. بعض کلچرل چیزوں میں، تمدن میں جو بعض تبدیلیاں ہیں تو وہ انسانی شخصیت کا ایک حصہ ہے. کئی چیزوں کو صحابہ جو تبدیلیاں دیکھتے تھے تمدن، تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. صحیح. لیکن وہ جو چیز ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جنریشن جو ہے وہ اگلی جنریشن کو ویسے ہی ایک شک کی نظر سے دیکھتی ہے یا ان کی نئی آنے والی چیزوں کو ایک ڈسمس کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ منفی مفہوم میں تو اس طرح صحابہ کے ہاں ہمیں دکھائی نہیں دیتا. یعنی وہ دین کے معاملے میں ہی زیادہ حساس. اس کا اثر اگر دین پر براہ راست دین میں کوئی نئی چیز شامل کی جا رہی ہے یا ایسی تبدیلیاں ہیں تمدنی ثقافتی کہ جو بالواسطہ اثر انداز ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ان کے معاملے میں بھی وہ حساس ہیں. حضرت عمر کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خاص طور پہ جو عرب کلچر ہے تو وہ اس کے بارے میں بھی حساس تھے. وہ ایک فطری عصبیت ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ عرب جو ہیں ان کا اختلاط تو ہونا ہے ہمارا عجم کے ساتھ، لیکن اس کا یہ نتیجہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی شناخت، اپنا کلچر، اپنا لباس، اپنی زبان اور یہ ہماری جو ثقافت، اس کو ہم چھوڑ دیں. صحیح. تو یہ ان کے ہاں ایک فطری طور عرب عصبیت موجود ہے. بالکل ٹھیک. امام اوزاعی کا ہی ایک اور اثر ہے، وہ بقیہ بن ولید کو کہتے ہیں کہ العلم ما جاء من عن اصحاب محمد وما لم یجی عن اصحاب محمد فلیس بعلم. یعنی علم کا سورس وہ صحابہ کو ہی قرار دے رہے ہیں. جی، یعنی جملے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو علم وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے آیا ہے، جو صحابہ سے نہیں آیا وہ علم نہیں. بالکل ٹھیک. تو اس میں بنیادی تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ یعنی دین کے علم کی بات ہو رہی. ظاہر ہے. صحیح. یعنی دین میں اگر ہم نے جاننا ہے کہ اہم چیزیں کی ہیں کیا ہیں
اور صحیح رویہ کیا ہے، صحیح نقطہ نظر کیا ہے۔ مجھے جو فیل ہوا یہ پڑھ کے کہ جیسے صحابہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور قرآن ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہی وہ لے رہے ہیں، اور یہ اوزائی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اب صحابہ ہیں، قرآن بھی آپ کو انہی کے ذریعے سے مل رہا ہے، نبی کی سنت بھی اسی ذریعے سے مل رہی ہے، اور اس کی تشریح و تفہیم بھی انہی کے ذریعے، تو گویا اب تمہارے سامنے یہ شخصیت ہے۔ یہ پہلو بھی ہے، اور اس میں اصل میں تقابل آپ دیکھیں نا تو زیادہ اہم بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں یا صحابہ کے دور کے اختتام کے بعد تابعین کے دور میں جو ایک نئے رویے پیدا ہوئے ہیں، ان کے نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا سوال، کون سی بحث، کیا موقف، کون سا رویہ یہ دینی علم اور اس کے حدود میں آتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں صحابہ کی طرف ہی دیکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح، جن چیزوں کو انہوں نے اہم سمجھا، جن سوالات کو انہوں نے ایڈریس کرنا مناسب سمجھا، یہ اسی تناظر میں ہے جیسے پچھلا اثر تھا، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سوال کر رہے ہیں نا، جی اس ماحول میں بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہیں، جی کہ ماحول میں جو بے شمار نئے سے نئے سوال، نقطے، موقف پیش کیے جا رہے ہیں، تو ان میں سے کون سے سوالات ہیں جو دینی نقطہ نظر سے علم یعنی محمود علم ہے۔ بالکل ٹھیک، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ نے اس کے بارے میں ان کی اپروچ کیا تھی، بالکل وہاں سے جو چیز آئی ہے وہ علم ہے، جو وہاں سے نہیں آئی تو دیکھنے میں تو ہر سوال، ہر عقلی موشگافی وہ علمی لگتی ہے، علمی لگتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں اسٹینڈرڈ میں پیمانہ یہ ہے، پیمانہ وہ کہ اہمیت اللہ کے رسول کی سنت اور صحابہ کا اس کے حوالے سے زاویہ نظر یہ معیار ہے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے چند آثار جو ہم نے آج منتخب کیے تھے، یہ سارے مختلف تابعین سے تھے، اور اس میں مختلف پہلوؤں سے اس کو ان کے ماحول کو بھی جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہوا کہ کس سچویشن میں وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ کو سٹینڈرڈ کے طور پہ بطور اسوہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا اور بڑی خوبصورت توضیح اور تشریح سے ہمارے علم میں اضافہ فرمایا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔